السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو ایزی لرن اردو میڈیم۔ ایزی لرن اردو میڈیم میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کا سبجیکٹ سائنس 1 کا چیپٹر نمبر 3 کیمیائی تعاملات اور مساواتیں، آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کے کوشچن اینڈ آنسر کرنے والے یعنی سوالات و جوابات کرنے والے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نیچے ایک لال کلر کا سبسکرائب کا بٹن دکھے گا، آپ اسے دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دیکھیے پہلا سوال ہے، قوسین سے مناسب متبادل چن کر جملہ مکمل کیجئے اور وجہ بھی لکھیے۔ یہاں پر جو آپ کو قوسین دیا ہوا ہے یہاں پر پنک کلر کا، اس میں سے آپ کو ورڈ چن کر جو مناسب ہے الفاظ چن کر اس خالی جگہ میں لکھنا ہے اور اس کی وجہ بھی لکھنا ہے۔ تو قوسین میں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تقصید، تحلیل، ہٹاؤ، برقی تجزیہ، تحویلی، زیادہ، تانبہ، دوہرا ہٹاؤ۔ دیکھتے ہیں الف، لوہے کے پترے کو زنگ سے بچانے کے لیے اس پر جست دھات کی تہ چڑھاتے ہیں۔ تو پہلی جو خالی جگہ ہے اس میں ہمیں جست لکھنا ہے۔ وجہ، چند کیمیائی تعامل حرارت دینے پر ہی وقوع ہوتے ہیں یا کسی کیمیائی تعامل کی شرح بڑھانے کے لیے حرارت دینا ضروری ہوتا ہے۔ بے، فیرس سلفیٹ کی فیرک سلفیٹ میں تبدیلی ایک تقصیدی تعامل کی مثال ہے۔ دوسری خالی جگہ میں آپ کو تقصیدی تعامل لکھنا ہے۔ وجہ، فیرس سلفیٹ میں فیرس آئن سے فیرک آئن بنتا ہے جس کے دوران مثبت برقی بار ایک اکائی سے بڑھ جاتا ہے اور ایک الیکٹران کھو دیتا ہے۔ ایک یا زائد الیکٹران کھو دینا بھی تقصیدی عمل ہے۔ اب ہے جیم، تیزابی پانی سے برق گزاری جائے تو پانی کا برقی تجزیہ ہوتا ہے۔ جیم والی خالی جگہ میں ہمیں برقی تجزیہ لکھنا ہے اور اس کی وجہ، تیزابی پانی میں سے برقی رو گزرتی ہے تو اس کے اجزاء ہائیڈروجن اور آکسیجن علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس عمل کو برقی تجزیہ کہتے ہیں۔ اب چوتھی خالی جگہ یعنی دال آپ کو دکھے گا، تیزابی پانی سے برق گزاری جائے تو پانی کا برقی تجزیہ ہوتا ہے۔ وجہ، تیزابی پانی میں سے برقی رو گزرتی ہے تو اس کے اجزاء ہائیڈروجن اور آکسیجن علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس عمل کو برقی تجزیہ کہتے ہیں۔ یہ والا یہی سوال ہے، جیم کا سوال ہے۔ ہاں یہ جیم کا سوال تھا، یہ والا۔ یہاں پہ بھی ہم نے اس کے جوابات دیکھے، یہاں پر بھی ہم نے اس کے جوابات دیکھے۔ چوتھا جو ہے نا، اس کا جواب ہم نے گروپ پر سینڈ کیا ہے، وہاں پر سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، دیے ہوئے تعامل میں جب تقصیدی اور تحویلی عمل بیک وقت انجام پاتے ہیں تو اس تعامل کو کیا کہتے ہیں؟ ایک مثال کے ذریعے وضاحت کیجیے۔ تو اس کا جواب ہے، ایسا کیمیائی عمل جس میں عمل تقصید اور عمل تحویل بیک وقت انجام پاتے ہیں اسے عمل تحویل و تقصید ریڈوکس ری ایکشن کہتے ہیں۔ آگے کا جواب، عمل تقصید جمع عمل تحویل برابر عمل تحویل و تقصید۔ تحویل و تقصید میں ایک عامل شے کی تقصید ہوتی ہے تو اسی وقت دوسری عامل شے کی تحویل ہوتی ہے۔ جیسے اس عمل کے دوران CuO کاپر آکسائڈ سے آکسیجن کے جوہر خارج ہوتے ہیں، یہ تحویلی عمل ہے۔ ہائیڈروجن اس آکسیجن کی مدد سے پانی تیار کرتی ہے، یہ آکسائڈ بننے کا عمل یعنی عمل تقصید ہے۔ یہاں عمل تحویل اور عمل تقصید بیک وقت انجام پاتے ہیں۔ عمل تحویل و تقصید کی دیگر مثالیں یہاں پر آپ کو دی ہوئی ہے، نیچے آپ اسے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ پہلا 1-2 مثالیں یہاں پر آپ کو دی ہوئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر بے، دوسرا یعنی ہائیڈروجن پیر آکسائڈ کی تحلیل اس کیمیائی تعامل کی شرح کس طرح بڑھاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہم لوگ دیکھیں گے ادھر پہ۔ دیکھیے اس کا جواب ہے، چھوٹا سی جواب ہے۔ عام درجہ حرارت پر ہائیڈروجن پر آکسائڈ کی تحلیل سست رفتاری سے ہوتی ہے، لیکن تعامل کے دوران اس میں تماسی عامل مینگنیز
ڈائی آکسائڈ ملانے پر عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، آکسیجن اور ہائیڈروجن کے حوالے سے تعاملات کی کون سی اقسام ہیں؟ مثالوں کے ذریعے وضاحت کیجیے۔ پہلے ہمیں آکسیجن اور ہائیڈروجن کے حوالے سے تعاملات کی قسمیں بتانا ہے، پھر اس کے بعد ان دونوں کی مثالوں کے ذریعے وضاحت کرنا ہے۔ تو اس کا جواب دیکھیے، اس کا جواب یہاں پر دیا ہوا ہے۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن کے حوالے سے تعاملات کی دو قسمیں ہیں، پہلا ہے عمل تقسید اور دوسرا ہے عمل تحویل۔ تو پہلے عمل تقسید دیکھ لیتے کیا ہے اور اس کی مثالیں بھی یہاں پر دی ہوئی ہیں، آپ کو جواب پورا لکھنا ہے۔ کاربن، پہلا کاربن بطور عامل شے ہوا یا آکسیجن کی موجودگی میں جلتی ہے، احتراق ہوتا ہے تو نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے۔ دوسرا، اس طریقے سے آپ کو پورا جواب لکھنا ہے۔ سوڈیم دھات کا کیمیائی تعامل ایتھائل الکحل کے ساتھ ہوتا ہے تو کیمیائی عمل کے دوران ہائیڈروجن گیس خارج ہوتی ہے اور سوڈیم ایتھا آکسائڈ بنتا ہے۔ عامل شے سے ہائیڈروجن خارج ہونا بھی عمل تقسید ہے۔ تیسرا، ایتھائل الکحل کی پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ اور سلفیورک ایسڈ کی موجودگی میں تقسید ہوتی ہے اور ایسیٹک ایسڈ اور پانی بنتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو آپ کو دی ہوئی ہے وہ بھی مرکبات آپ کو لکھنے ہیں، میں نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن آپ کو لکھنا ہے۔ دال، عامل اشیاء اور حاصل اشیاء سے کیا مراد ہے؟ مثالوں کے ساتھ لکھیے۔ تو اس کا جواب دیکھیے، یہاں پر دیا ہوا ہے، اس کا جواب دیکھیے۔ پہلا، اس کا جواب یہاں پر ہے، دیکھیے ہاں، جو اشیاء کیمیائی تعامل میں حصہ لیتی ہے اور اس کی بندشیں ٹوٹتی ہے وہ عامل اشیاء کہلاتی ہے۔ دوسرا، کیمیائی عمل کے نتیجے میں نئی بندشوں کے ساتھ جو اشیاء بنتی ہے انہیں حاصل اشیاء کہتے ہیں۔ تیسرا، مثلاً کوئلے کو ہوا میں جلانے پر کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے، یہاں کوئلہ کاربن اور آکسیجن ہوا میں سے عامل اشیاء ہیں جبکہ بننے والی کاربن ڈائی آکسائڈ حاصل شے ہے۔ اگلا سوال ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں کیا ہے NaOH کو پانی میں ملانا اور CaO کو پانی میں ملانا، ان دونوں واقعات میں یکسانیت اور فرق لکھیے۔ پہلے یکسانیت لکھنا ہے پھر فرق لکھنا ہے نا۔ تو اس کا جواب ہم لوگ دیکھیں گے۔ جواب یہاں پر دیا ہوا یکسانیت، دونوں کیمیائی تعاملات حرارت خارج کرنے والے تعاملات ہیں۔ NaOH کے مقابلے CaO پانی کے ساتھ تعامل کرتا ہے تو زیادہ مقدار میں حرارت خارج ہوتی ہے، دونوں ہی تعاملات میں ترکیبی عمل ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ کو دیا ہوا ہے، آپ کو لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد فرق ہے، پہلا NaOH اور پانی میں کوئی تعامل نہیں ہوتا، NaOH کا محلول جو تیز القلی والا ہوتا ہے ہلکا یا بن جاتا ہے۔ دوسرا ہے CaOH2 کا محلول کمزور القلی اور والا محلول ہے، CaO کے پانی کے ساتھ تعامل ہوتا ہے جس کی مساوات درج ذیل دی ہوئی ہے، CaO پلس H2O CaOH2 پلس حرارت۔ یہاں پہ دیکھیے سوال ختم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ کو دیا ہوا ہے سوال نمبر 3، ذیل کی اصطلاحات مثالوں کے ساتھ واضح کی، جس کا پہلا ہے الف حرارت غیر عمل، ہمیں اس کی وضاحت کرنی ہے۔ یہاں پہ دیا ہوا ہے دیکھیے، حرارت غیر عمل، جس کیمیائی عمل کے دوران حرارت جذب ہوتی ہے اور حاصل اشیاء کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اسے حرارت غیر عمل کہتے ہیں۔ جب KNO پانی میں حل ہو جاتا ہے تو حل ہونے کے دوران حرارت کا انجذاب ہوتا ہے اور محلول کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ KNO پلس H2O پلس حرارت KNO 3۔ اب اگلا سوال ہے بے ترکیبی تعامل، اس کی بھی ہمیں وضاحت کرنی ہے۔ ترکیبی تعامل یہاں پر دیا ہوا ہے، ایسا عمل جس میں دو یا زائد عامل اشیاء کے ملنے سے صرف ایک مرکب حاصل شے بنتا ہے اسے ترکیبی عمل کہتے ہیں۔ یہاں پر اس کو مثال دی ہوئی ہے، آپ کو اس کی مثال بھی لکھ لینی ہے۔ دوسرا ہے جیم، تیسرا متوازن مساوات۔ یہاں پہ دیکھیے آپ کو متوازن مساوات دیا ہوا ہے، کیمیائی مساوات میں عامل اشیاء اور حاصل اشیاء میں شامل مادوں کے جوہروں کی تعداد مساوات کی دونوں جانب مساوی ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہاں پر دی ہوئی ہے، آپ کو مثال بھی لکھ لینا ہے۔ پھر اگلا ہے جیم، ہٹاؤ کا دال، ہٹاؤ کا عمل یہاں پہ آپ کو دیا ہوا ہے نا، جس کیمیائی عمل کے دوران ایک تیز عامل عنصر کسی مرکب میں موجود نسبتاً سست عامل عنصر کو ہٹا کر اس کی جگہ لیتا ہے اور نیا مرکب بناتا ہے، اس عمل کو ہٹاؤ کا عمل کہتے ہیں۔ اس کا مثال آپ لوگوں کو یہاں پر دیا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔
اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، سائنسی وجوہات لکھی جس کا الف ہے چنکھڑی کو گرم کرنے سے حاصل ہونے والی گیس چونے کے صاف پانی میں داخل کی جائے تو وہ دودھیا ہو جاتا ہے، تو اس کا جواب ہے چنکھڑی یا چونے کے پتھر یعنی کیلشیم کاربونیٹ کو گرم کرنے پر اس کی تحلیل کیلشیم آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے حاصل ہونے والی CO2 گیس کو چونے کے شفاف پانی میں گزارا جائے تو غیر حل پذیر سفید رسوب بنتا ہے جس کی وجہ سے شفاف چونے کا پانی دودھیا ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر ب ہے HCl میں شاہ آبادی کی فرش کے ٹکڑے کو ختم ہونے کے لیے وقت لگتا ہے لیکن فرش کا صفوف جلد ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا جواب یہاں پر ہے، آپ لوگ لکھ لیجئے۔ دیکھیے اس کا جواب میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، دو پہلا اور دوسرا اس طریقے سے جو ہے آپ کو اس کا جواب لکھ لینا ہے۔ ویڈیو بڑی ہو جائے گی ورنہ میں آپ کو پورا پڑھ کر بتاتا، یہاں پر آپ لوگ ڈائریکٹ جواب دیکھ کر لکھ لیجئے، اس کا اسکرین شاٹ کر لیجئے۔ اب اگلا ہے جیم، تجربہ گاہ میں مرتکز سلفیورک تیزاب سے ہلکایا تیز تیزاب تیار کرتے وقت پانی میں مرتکز سلفیورک ایسڈ آہستہ آہستہ ڈال کر محلول کو کانچ کی سوراخ سے ہلاتے رہنا چاہیے۔ اس کا جواب بھی میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں، اس طریقے سے آپ اس سوال کا جواب کو اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ اگر میں پڑھ کے اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ ویڈیو بڑی ہو جائے گی، اس لیے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیجئے اور لکھیے، گیلری میں سے جا کے دیکھیے اور اس کا اسکرین شاٹ لے کر لکھ لیجئے۔ اگلا سوال ہے دال، کھانے کا تیل لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے ہوا بند ڈبہ استعمال کرنا مناسب ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہے یہاں پر دیکھیے آپ لوگ، دیکھیے یہاں پر چھوٹا جواب اس لیے پڑھ کے بتا دیتا ہوں میں۔ پہلا، جب خوردنی یعنی کھانے کا تیل لمبے عرصے تک رکھا جائے تو ہوا اسے اس کی تقسید ہوتی ہے اور ایسے محصل بنتے جس سے ناگوار بو پیدا ہو جاتی ہے۔ ہوا بند ڈبے میں رکھنے سے تیل کی تقسید کا عمل دھیما ہو جاتا ہے اور تیل کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اب اگلا سوال ہے، آپ کو یہاں پر ایک تصویر دی ہوئی ہے، تصویر جو ہے وہ الٹی ہو گئی ہے نا۔ پانچواں سوال ہے، ذیل کی تصویر کا مشاہدہ کیجیے اور کیمیائی تعامل کی وضاحت کیجیے۔ آپ کو کتاب میں وہ تصویر دی ہوئی ہے، پانچواں سوال، تو نا آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کا جواب اس طریقے سے آپ کو لکھنا ہے، تھوڑا بڑا جواب ہے لیکن آپ کو لکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے میں آپ کو دھیرے دھیرے اوپر کر رہا ہوں، آپ لوگ فٹافٹ اس کو اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ لوہے کو زنگ لگنا تقسیدی تعامل ہے، یہ زنگ سطحی طور پر لوہے اور آکسیجن کے درمیان صرف آکسیجن کے عمل سے تیار نہیں ہوتا بلکہ برقی کیمیائی عمل کے ذریعے ہوتا ہے۔ دیکھیے آگے کا اپنے آپ سے دیکھ کر لکھ لیجئے آپ لوگ، دیکھیے میں دھیرے دھیرے اوپر کر رہا ہوں، آپ لوگ لکھ لیجئے۔ پہلا دوسرا بتایا گیا پورا آپ کو جو جواب اس کا ہماری ویڈیو میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر پورا جواب ہے، جواب یہاں تک ختم ہوتا ہے، اسے زنگ رسٹ کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو اس کا جواب مل گیا۔ اور اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، ذیل کی کیمیائی تعاملات میں کن عامل اشیاء کی تقسید اور تحویل ہوتی ہے، اس کی شناخت کیجیے، ہے نا۔ تو اس کا جواب آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے، پھر اس کا پہلا ہے کہ Fe+S FeS، اس کیمیائی عمل میں Fe کی تقسید ہو رہی ہے اور S کی تحویل ہو رہی ہے۔ دوسرا 2Ag2O 4Ag+O2، اس کیمیائی عمل میں Ag2O سے آکسیجن علیحدہ ہو رہی ہے، اس لیے یہ عمل تحویل ہے۔ تیسرا 2Mg+O2 2MgO، اس عمل میں میگنیشیم کی تقسید ہو رہی ہے، جواب اسی طریقے سے آپ کو لکھنا ہے۔ چوتھا ہے NiO+H2 Ni+H2O، اس عمل میں NiO کی تحویل ہو رہی ہے اور ہائیڈروجن کی تقسید۔ اب اگلا سوال آپ لوگ دیکھیں گے، سوال نمبر 7، ذیل کے کیمیائی مساوات کو مرحلہ وار متوازن کیجئے، ہے نا۔ آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ بڑا ہے لیکن آپ کو لکھنا ہے، آپ کو یہاں پر 4 جو ہے وہ کیمیائی مساوات دی گئی ہیں، ہر مساوات کو 4 مرحلے میں رکھ کر اسے لکھنا ہے۔ تو پہلا ہے H2S2O 07O7 + H2O H2SO، تو اس کو دیکھیے آپ لوگ یہاں پہ سے لکھنا ہے، میں دھیرے دھیرے اوپر کر رہا ہوں۔ مرحلہ نمبر 1، دی ہوئی مساوات کو اس کی اصلی حالت میں لکھیے، اس طریقے سے آپ کو لکھنا ہے پورا۔ مرحلہ نمبر 2 میں دی گئی غیر متوازن مساوات میں ہیں عنصر کے جوہروں کی تعداد کا موازنہ کیجیے، پھر یہ باکس بنانا ہے۔ پھر مرحلہ نمبر 3،
آپ کو لکھنا ہے، اس طریقے سے آپ کو باکس بنانا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے لکھنا ہے۔ تو پہلے کا جواب یہاں پر پورا ہوتا ہے۔ دوسری مساوات ہے، اس کا جواب آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے۔ مرحلہ نمبر 1 ہے مساوات کو دوبارہ لکھنے پر، پھر مرحلہ نمبر 2 ہے، پھر اس کے بعد آپ کو ایک باکس دیا گیا ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کو مرحلہ نمبر 3 میں بھی ایک باکس دیا گیا، اس کو آپ کو لکھنا ہے، پھر مرحلہ نمبر 4 دیا گیا ہے، پھر اس میں آپ کو باکس دیا گیا ہے، باکس کو آپ کو لکھنا ہے، پھر مرحلہ نمبر 5 دیا ہوا ہے، اس میں بھی آپ کو جو ہے ایک باکس بنانا ہے اس طریقے سے۔ پھر جو ہے آپ کو یہاں پہ دیا ہوا ہے مرحلہ نمبر 6، یہ سب لکھنا ہے آپ کو، ہے نا، سمجھ رہی، یہ سب آپ کو لکھنا ہے۔ پھر مرحلہ نمبر 6 آپ کو لکھنا ہے، پھر دوسرے کا جو ہے آپ کو یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے مرحلہ نمبر 6، تیسرا چالو ہوگا، تیسرا پہ آپ کو مرحلہ نمبر 1 دکھ رہا ہے، مرحلہ نمبر 2 بھی دکھ رہا ہے، پھر اس کے بعد باکس آپ کو بنانا ہے، پھر مرحلہ نمبر 3 دکھ رہا ہے، پھر مرحلہ نمبر 4 آپ کو دکھ رہا ہے۔ دیکھیے یہاں پر مرحلہ نمبر 4 بھی آپ کو دکھ رہا ہے، 3 میں نے بتایا، 4 دکھ رہا ہے، چوتھے میں آپ کو ایک باکس بنانا ہے، پھر دیکھیے باکس، پھر مرحلہ نمبر 5 ہے، 6 ہے، اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ لکھنا ہے۔ تو تینوں کا جواب میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ چوتھے کا جواب آپ کو یہاں پر دیکھیے، یہاں پہ آپ کو ملے گا۔ چوتھے کے جواب میں پھر اس کا مرحلہ نمبر 1 لکھنا ہے، مرحلہ نمبر 2 لکھنا ہے، دی ہوئی مساوات کے دونوں جانب موجود سبھی عناصر کے جوہروں کی تعداد لکھیے، پھر اس کے بعد آپ کو اس طریقے سے ایک باکس بنانا ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کو لکھنا ہے جدول سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب آپ کو لکھنا ہے۔ پھر مرحلہ نمبر 3 میں آپ کو ایک اور باکس بنانا ہے نا، یہ چوتھے کا مرحلہ نمبر 3 ہے۔ باکس بنانے کے بعد آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ دھیرے دھیرے یہاں پر آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے سب لکھنا ہے۔ پھر مرحلہ نمبر 4 آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے، مرحلہ نمبر 4 آپ کو بھی لکھنا ہے۔ پھر نیچے آپ کو دیا ہوا ہے ہائیڈروجن کی تعداد مساوی کرنے کے لیے NaOH کو ضریب 2 اور H2O کو بھی ضریب 2 سے ضرب کرنے پر اب مساوات اس طرح ہوگی۔ پھر یہاں پر آخری میں آپ کو جو دیا ہوا ہے اس طریقے سے آپ کو لکھ لینا ہے، پھر سوال نمبر 7 جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 8 آپ کو دیا ہوا ہے، ذیل کا کیمیائی تعامل حرارت گیر ہے، یہ حرارت زا ہے، شناخت کیجیے، ہے نا۔ تو اس کا جواب بہت بہت آسان ہے، میں نے اس کا جواب اس کے سامنے لکھا ہے، آپ لوگ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ پھر ہے 9واں سوال اور آخری سوال، ذیل کی جوڑیاں لگائیے، ہے نا۔ 3 باکس آپ کو دیا ہوا ہے، اس کے سامنے صحیح جوڑی آپ کو لکھنی ہے، تو اس کا جواب ہم نے آپ کو یہاں پر دیا ہوا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو باکس بنانا ہے اور باکس میں جو آپ کو اس کے جوابات لکھ دینے ہیں۔ بچوں یہاں پر سوالات و جوابات ختم ہوتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی آپ کو ضرور بتانا، اور شروعات میں جو خالی جگہ ہے، چوتھی خالی جگہ، آپ وہ مجھ سے ٹیلی گرام گروپ پر ہی پوچھ سکتے ہیں، اس کا جواب وہ کیا ہے، میں نے غلطی سے اس کا سوال ڈالنا PDF میں بھول گیا، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، آئی ایم سوری۔ باقی میں نے آپ کو سارے سوالات کے جوابات بتائے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔